الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ ترجمہ: تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، جیسے قحط پڑ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ عز و جل کے ارادے سے آتی ہے۔ ہاں ہم اس کے لیے اسباب مہیا کر لیتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما اصابک من حسنہ، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اسی لیے تمام نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا
تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی. اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب مانا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے. صدق اللہ